اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس اپنی چادر کو تکیہ بنائے لیٹ گئے۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، الا تدعو لنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے کب دعا کریں گے؟ اور کہنے لگے آپ ہمارے لیے اللہ سے کب مدد طلب کریں گے؟ کیونکہ یہ سنگین حالات ہے، ہم ابتدائی اسلام کے واقعات سے بخوبی واقف ہیں کہ کیسی کیسی اذیتیں مسلمانوں کو دی جا رہی تھی۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ آج تمہارے اوپر جو مصیبت آئی ہے سابقہ قوموں پر عقیدہ توحید کی بنیاد پر اس سے زیادہ بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ایماندار بندے کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور اس میں اسے اتار کر اس کے سر سے آرا چلا دیا جاتا، اس کا جسم دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ بعض کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی جس سے ان کا گوشت نوچا جاتا یہاں تک کہ وہ کنگیاں ان کی ہڈیوں تک پہنچ جاتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے باوجود ان کی یہ تکلیفوں نے انہیں دین سے دور نہیں کیا، ایسی اذیتیں اٹھانے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے دین پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن عرط کو کہا کہ اللہ کی قسم میری امت پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایک عورت سنا سے نکلے گی اور حضر موت کو پہنچ جائے گی، لیکن راستے میں اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا امن قائم ہوگا کہ مسلمان بے خوف ہو کر زمین پر زندگی گزاریں گے۔ الراحت بعد المصیبہ، راحت مصیبت کے بعد آتی ہے، اور یقیناً اس سنگین حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید کی کرن دکھائے، آپ نے انہیں تسلی دی، حالات کے حوالے انہیں نہیں کر دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جملوں سے اس بات کا درس اور سبق ملتا ہے کہ اگر ایسے سنگین حالات آ جائیں ہمیں اپنے دین اور عقیدے پر اور مضبوطی کے ساتھ جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، حالات کے حوالے ہمیں نہیں